اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب قال یا قوم ارأیتم ان كنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر ویا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروہا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوہا بسوء فیأخذکم عذاب قریب فعقروہا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمۃ منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز وأخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کا یہ رکوع ہے اور پیچھے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا پیچھے ذکر آیا، پھر قوم عاد کا، ہود علیہ السلام کا، اور اب یہ تیسرا واقعہ یہاں بیان کیا ہے قوم ثمود کا، جہاں اس صورت میں واقعات کی ترتیب وہی ہے جو پیچھے سورۃ اعراف میں گزر چکی ہے۔ اسی ترتیب سے وہاں قرآن حکیم نے انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ وہاں اختصار تھا، یہاں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ قوم ثمود کا تذکرہ یہاں ہے۔ قوم عاد کے بعد اگلے دور میں جو قوم بگڑی وہ قوم ثمود کہلاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد اور قوم عاد کے بعد قوم ثمود، یہ ترتیب ہے۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا انبیاء ہیں اور اقوام ہیں۔ خاص طور پر ان کا ذکر کیا تو قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال، انہوں نے بھی آ کر وہی دعوت دی جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں اور حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، کسی اور کو خدا مت مانو۔ یہ انسانوں میں جو ملا اور مطرف خدا بن بیٹھے ہیں، یہ بھی خدائی کا اختیار استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے، اور نہ ہی پتھروں کے وہ بت جو تم نے تراش لیے ہیں وہ بھی الوہیت کے مرتبے پر فائز نہیں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ ہوا انشأکم من الارض، اسی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، زمین سے تمہاری پیدائش اور تخلیق ہوئی ہے۔ واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں
اس زمین پر آباد کیا ہے، بسایا ہے۔ عمرانیات اسی سے ہے، عمران بستی کو بسانا، اور باب استفعال آ گیا بستی بسانے کا کام کرنا۔ استعمار کو استعمار بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اختیار کو اپنے قبضے میں لے کر آبادی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے اسے نو آبادیات کہا جاتا ہے۔ ایسی نئی آبادیاں جو کسی سامراجی طاغوتی قوت کے اعلی کار ہوں۔ اصل یہ استعمار کا حق تو اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری آبادیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو استعمار جو تمام بستیوں اور آبادیوں کے لیے اصل کردار ادا کرنے والی ذات ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ کے اس حق کے اندر کسی انسان کی مداخلت کر کے استعمار بننا یا کسی قوم کا استعمار بننا، یہ جرم ہے۔ جیسے تکبر اللہ کا وصف ہے، اس لیے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ کوئی انسان اللہ کے مقابلے میں باقی انسانوں پر خدائی کا دعویٰ کرے یا تکبر کرے، وہ اس کے لیے جرم ہے۔ اللہ کا یہ وصف ہے، انسانیت کے لیے یہ نقص ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، میری ردا ہے۔ التکبر ردائی فمن نازعنی فقد قسمتہ، جس نے میری اس چادر کے ساتھ اس کو کھینچنے کی کوشش کی اور خود اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ سواد کے ساتھ قسمتہ، کمر پر ریڑھ پر ایسی جگہ پہ چوٹ مارنا کہ مورے سب ختم ہو جائیں۔ جس کا کمر کا نظام تباہ و برباد ہو جائے، وہ نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، سارا تکبر اور ساری اطراحت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے تکبر اللہ کا وصف ہے اور انسان کے لیے یہ نقص ہے، استعمار آبادیاں بسانا اللہ کا حق ہے اور اللہ کا وصف ہے۔ یہ کوئی قوم یا کوئی انسانی فرد جو ہے وہ یہ اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرے تو وہ اللہ کی وصف کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ تو وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اسی نے تمہیں بسایا ہے اس زمین پر، تمہاری آبادیاں اسی نے بنائی ہیں، فیہا، اس زمین میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سامراجی نظاموں میں یا یہاں کا استعمار اپنے سے معافیاں منگواتا ہے کہ میرے مقاصد کے راستے میں تم خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے۔ حکومتوں کے تختے الٹتا ہے جی، وہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت کریں تو انہیں سزا دیتا ہے، ان سے ہاتھ بندھواتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو۔ ہر طاقتور جاگیردار وڈیرا سردار غریب آدمی سے اپنی ذات کے ذاتی مقاصد کے لیے معافیاں منگواتا ہے۔ یہ معافی منگوانا بھی اللہ کا حق ہے، استغفار بھی، کہ معافی مانگی جائے، طلب کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اصل حکمران وہی ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ یہ معافیاں منگوانا کسی سامراج کا یا کسی انسان کا اپنے لیے یہ جرم ہے۔ جیسے استعمار اللہ کا حق ہے، استعماریت، اور وہ کوئی آدمی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، ویسے ہی استغفار اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اسی سے ہی استغفار کرو، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یہ بڑی متکبر قوم تھی، قوم سمود، بڑے طاقتور، لمبے چوڑے قد کے، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بہادر اور دلیر سمجھتے تھے۔ جن قوموں کی بہیمیت بڑی ہوئی ہوتی ہے وہ تکبر اور عروج پر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہی تین امراض ہوتے ہیں: استعماریت، اپنی نو آبادیات بنانا، اپنی غلامی کی اپنے زیر سایہ لوگوں کو، گھروں کو بسا کر رعایا بسانا، ان کو تابع بنانا، اور پھر ان سے اپنے مقاصد کے لیے معافیاں منگوانا، استغفار کروانا، اور پھر اس بات کی ان کو تنبیہ کرنا کہ توبوا الیہ،
کہ صرف انہی سے وہ رجوع کیا کریں، کسی اور سردار یا کسی اور دوسری طاقت کے اعلی کار نہ بنے۔ ہر چودھری، ہر وڈیرا اپنی رعایا کو یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے، اسی سے ہر معاملے میں رجوع کرے۔ جو میرا مقابل سردار ہے، میرے مقابل جو قبیلہ ہے، اس کو مت مانے۔ تو یہ تین باتیں ہر سرمایہ پرستی کے نظام میں، استعماریت میں ہوتی ہیں، اور تینوں باتیں یہاں قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ کے لیے۔ قوم سمود سے صالح علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ یہ، اور پھر ایک چوتھا وصف بھی بیان کیا جو یہاں کے متکبر نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے انسانوں کو پیدا کرنا جو ہے وہ تو ان کے بس میں ہے نہیں، اس کو تو اللہ نے کہا ہوا انشاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، یہ کام تو کر نہیں سکتے۔ یہاں چار اللہ کے وصف بیان کیے ہیں، اس اللہ کی غلامی کرو، اس کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی ایسے استعمار کی جو تم سے استغفار مانگتا ہو اور تمہیں اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہو، اس کا انکار کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں جس کو یہ اختیارات حاصل ہوں۔ اور اس کے چار دلائل دیے، اس لیے کہ ہوا انشاکم جی من الارض، زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس میں تو کوئی ان کا بت، کوئی پتھر، کوئی سردار، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے تمہیں بسایا ہے، اسی کے سامنے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگو، اور ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ شاید تمہارے دماغ میں یہ خیال ہو کہ یہ سردار تو ساتھ قریب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنی دور ہوگا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بے شک میرا رب بہت ہی قریب ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور مجیب بھی ہے۔ جب بھی پکارو گے تو وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو یہ مت گھبراؤ کہ سردار قریب ہے۔ یہ جو پنجابی والے کہتے ہیں گھسن نیڑے یا خدا، ہاں جی، تو جو مکہ ہے وہ نزدیک ہے یا اللہ تعالیٰ؟ وہ صالح نے کہا کہ یہ گھسن وسن کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو کیا ہے؟ اللہ ہے، جو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ تو پوری منطقی ترتیب کے ساتھ صالح علیہ السلام نے ان کو بات واضح کی کہ اللہ کو دور مت سمجھو، میرا رب، میرا پروردگار، میرا خدا قریب، بہت ہی قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ قومیں کسی کی استعماریت کو اس لیے قبول کرتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اسے نہ مانا تو ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور جس بظاہر خدا پر یقین کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تو بڑی دور ہے، پتہ نہیں اللہ میاں ہمارا مدد کرے گا بھی نہیں کرے گا۔ یہ شک اور شبہ جو دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، نبی نے پوری تاکید کے ساتھ کہا، انا، تاکید کے لیے آتا ہے، ان ربی، میرا رب۔ اور ربی کہنے میں بھی خاص چاہت، ایک تعلق، ایک وصف ہے کہ جب ہم اپنے رب اور پروردگار کے یہی چار مظہر ہیں کہ پیدائش ہے، تمہیں بسایا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے ہر کام میں تم رجوع کرو تو جواب دیتا ہے، اس لیے یہ میرا رب ہے، قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ قالوا، کہنے لگے وہ سردار، جب بہیمیت اور حیوانیت غالب ہو تو عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو پہلوان قسم کا ہو، موٹے دماغ کا ہو، کھا کھا کے چربی چڑھی ہوئی ہو، ہاں جی، تو وہ عقل کی بات کیا سمجھے گا؟ اس کو تو اپنی طاقت اور قوت کے اوپر، اپنی سرمایہ پرستی پر ناز ہوتا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، آج جو تم نے یہ دعوت دی ہے، اس سے پہلے تم تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، ہماری ساری امیدیں تم سے وابستہ تھیں کہ تم ہماری قوم، ہماری اس رسمی مذہبیت
اس کے لیے بڑی سمجھداری کے ساتھ کام کرو گے۔ انبیاء علیہم السلام کیونکہ اعقل الناس ہوتے ہیں، عقل و شعور اور فہم و بصیرت، 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، اور 40 سال کے دورانیے میں ان کی صلاحیت، ان کی استعداد، ان کی نیکی، ان کی بہادری اور دلیری، ان کی صداقت و امانت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ تو ہر سسٹم کو باصلاحیت افراد چاہیے۔ تو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی امیدیں تھیں کہ یہ سمجھدار آدمی اب ہمارے اس سرمایہ داری کے سسٹم کو زیادہ اچھے طریقے سے چلائے گا۔ تو ہمارے تو تمہارے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے ان خداؤں کی حفاظت کے لیے تم ہمارا اچھا کام کرو گے، بڑا مذہبی ذہن ہے، تو یہ مذہبی ذہن ہماری اس رسمی مذہبیت کا اعلی کار بن کر اس کے لیے اچھی اداکاری اور فنکاری کرے گا۔ تو ایسے اہل علم جو سمجھدار اور باشعور ہوں، ان پر ہر نظام کی نظر ہوتی ہے کہ اس برین کو کھینچا جائے، اس دماغ کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، اپنے مقاصد کے لیے اعلی کار بنایا جائے۔ تو ہر استعمار دنیا کے اندر سمجھدار لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ہمارے خیال کے مطابق ہماری تمہارے ساتھ بڑی امیدیں تھیں، مرجوًا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہم کو تم سے بڑی امید تھی، کیا تو بھی اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے ان کی عبادت کرنے سے کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد غلامی کرتے رہے ہیں، ہمارے ابا جان نے، بابا قوم نے جن کی غلامی کی ہے، تو ان سے ہمیں روکتا ہے؟ تو انتہائی بے وقوف اور ناحق، ہاں جی، یہ پڑھ لکھ کر تو نے تو ضائع کر دیا، تیری تعلیم ایسی باتوں کے کرنے سے تو سسٹم تجھے ریجیکٹ کر دے گا۔ جی ہمیں تو امید تھی کہ تو ہمارے اس ظلم کے سسٹم کو چلائے گا، لیکن لگتا یہ کہ اس طرح کی جو باتیں تو اپنے آباء و اجداد کے خلاف کر رہا ہے اور غلامی سے روک رہا ہے، یہ جو ہم نے غلامی 200-250 سال سے اختیار کی ہوئی ہے سامراج کی، اس کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالے گا تو تجھے تو بڑا عہدہ نہیں ملنے والا اس ملک میں، اور نہ ہی تجھے اس سسٹم میں کوئی اچھا مقام ملے گا۔ ہمیں تو امید تھی کہ تو بڑی ترقی کرے گا اس سسٹم کے اندر، اور تو نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہ وہ تو غلامی اختیار کرنے والے تھے، تو میں اس غلامی کو نہیں مانتا۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس سامراج کی غلامی کرنے سے کہ جو ما یعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد پچھلے 200-250 سال سے یہی کام غلامی کا کرتے رہے، تو اسے روکنا چاہتا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں تمہارے بارے میں یہ شبہ ہے کہ تم جس بات کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو یہ بڑی مشکوک قسم کی کوئی دعوت ہے، یہ تو بڑا شک پیدا کر دے گی تمہارے بارے میں بھی، اور پورے سسٹم میں تمہاری ترقی کے راستے بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو اگر اچھا عہدہ لینا چاہتے ہو، اچھا منصب لینا چاہتے ہو اس سسٹم میں، تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ کیا جو 200-250 سال سے ہمارے حکمران طبقے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، کیا وہ غلط تھے؟ تو ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، لگتا ہے تمہیں کوئی شبہ لگ گیا، جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، تو اس کو پہلے مرحلے میں تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اپنی تعلیم پر توجہ دو، کیا انقلاب کی باتیں کرتے ہو، ہاں جی، کیا حقیقی اور سچی تاریخ اور حقائق لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہو۔ لگتا ہے تمہیں کچھ شک ہو گیا، تو چلو بات چیت کر کے اس شک کو دور کر لیں، اور جو آباء و اجداد کا دین اور طریقہ کار ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ جی وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، ہمیں شک ہے، مما تدعونا الیہ مریب، جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو، ہاں جی، ایسی دعوت دیتے ہو جس کے بارے میں دل نہیں مانتا ہمارا، ہمیں خود شک ہے۔ اب جن لوگوں کی بات کرتے ہو، جس انقلاب کی تم بات کرتے ہو، وہ تو آنا بڑا مشکل ہے، وہ کہاں آئے گا ایسے طاقت کے ماحول میں، سامراجی ماحول میں، تو لہٰذا اس کی باتیں مت کرو۔
قال، صالح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہ قوم کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں، کافر قوم ہے، وطنی اور نسلی بنیادوں پر قوم ہے۔ اے میری قوم، ارائیتم، ذرا غور و فکر سے کام لو، کیا تم یہ دیکھتے ہو، کیا تمہاری یہ رائے ہے؟ اپنی رائے پر غور و فکر کرو، جو تم نے موقف اختیار کیا وہ ہے، یا آباء و اجداد کی اتباع کے نام پر، اس پر ذرا نظر ثانی کرو، اپنی رائے کو درست بناؤ۔ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح پیغام تمہارے پاس لایا ہوں، عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر روشن دلیلیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے۔ یہ جو پروگرام میں بیان کر رہا ہوں یہ رحمت کا ہے، ترقی کا ہے، کامیابی کا ہے، تو بالفرض اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، میرے نزدیک تو بالحقیقت ہے، تمہارے خیال کے مطابق، تمہاری رائے سوچ بچار کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ حق پر ہوا تو فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں یہ دعوت تمہیں نہ دوں تو میں گویا کہ اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے اس کی نافرمانی کے نتیجے میں کون مجھے بچائے گا؟ اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ یہ تمام قومیں خالق تو اللہ ہی کو مانتی تھی جی، آگے کہتی تھی کہ نظام جو ہے استعماریت کا ہے، دوسرے انسانوں کا، کہ دوسرے لوگ نظام چلا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے اور بالکل سچا پیغام ہے، تو میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا مجھے؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ سے کون مجھے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو ایسی صورت میں اگر میں تمہاری بات مان لوں، تمہارے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلوں، تو فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم تو مجھے سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ ادھر سے کہتے ہو کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں ہیں، تم بڑے سمجھدار ہو، بڑی اعلیٰ تعلیم تم نے حاصل کی ہے، بڑی شعور کی باتیں کرتے ہو، اور ادھر سے میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو کہ اگر میں اللہ کے احکامات کو پورا نہ کروں تو میرے لیے سوائے خسارہ بڑھانے کے تم اور کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے جس بات کی دعوت دے رہے ہو یہ تو میرے لیے سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ میں تو یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو میں نے سمجھ کر فہم و بصیرت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم میرے لیے اضافہ نہیں کر رہے، زیادتی نہیں کر رہے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی۔ لیکن قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جگہ پر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں قرآن حکیم نے جو اس کا آخری مرحلہ ہے، قوم سمود کو حضرت صالح نے بہت عرصہ تک سمجھایا، لیکن جب باز نہ آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی معجزہ لا کر دکھاؤ، کوئی ایسی بات، انہونی بات دکھاؤ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ تم نبی ہو اور اللہ کا پیغام لائے ہو اور تمہاری بات درست ہے۔ آباء و اجداد کے دین کو ہم تبھی چھوڑیں گے کہ جب کوئی نئی بات، نئی نشانی تمہارے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے یہ علامت مانگی، اور پھر پوچھا کون سی؟ کہتے جی یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم نے کہا ہے نا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اپنے اللہ سے کہو کہ یہاں سے ایک اونٹنی نکال دو۔ ہم زمین دیکھ رہے ہوں گے، وہاں سے یہ اونٹنی بن کر باہر آ جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آ جائے گی، جو مطلوبہ نشانی تم نے مانگی ہے وہ آ جائے گی، لیکن اس مطلوبہ نشانی، اپنی من مرضی کی نشانی آ جانے کے بعد جو آدمی اس کو نہیں مانتا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پیچھے آپ سورۃ مائدہ کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے دسترخوان مانگا تھا، وہاں اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو آدمی اللہ کی نشانی آنے کے باوجود اور مطلوب اپنی طلب کے مطابق، ننزلھا علیکم،
لیکن فمن یکفر بعد، اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا فإنی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا۔ تو تمہاری نشانی تمہارے مطلب کی نکال دیتے ہیں، اور وہ نشانی اونٹنی کی صورت میں نکلی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نشانی بھی دراصل اسی قوم کے گناہوں کی پوٹ تھی۔ انسان جب جرائم اور گناہ کرتا ہے، ظلم اور تکبر اور ناانصافی کرتا ہے، تو یہ گناہ اس فضا کے اندر آدم کے زمانے سے لے کر اب تک اس فضا کے اندر وہ آلودگی برقرار رہتی ہے۔ جیسے انسان کی مادی غذا کا ایک فضلہ ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اچھے یا برے اعمال کے بھی فضلات ہوتے ہیں۔ برا عمل ہوتا ہے اس کا تو مکمل ہی غلیظ فضلہ ہوتا ہے، جو اس پوری کائنات کے اندر انسان سانس لیتا ہے، آکسیجن لیتا ہے اور ہائیڈروجن نکالتا ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ اس کے اندر کی تمام گند جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ تو جتنے گناہ ہیں انسانی وہ اس فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کے وہ تمام جرائم، جس پہاڑ کے دامن میں یہ قوم رہتی تھی، وہ جرائم وہیں پہاڑوں میں محفوظ تھے۔ اللہ نے انہیں تمام کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے سارے جرائم کو اس اونٹنی کی شکل دے دی۔ اور جب وہ اونٹنی باہر نکلی تو چونکہ ان کے اپنے ہی جرائم تھے، اور وہ جرائم کیا تھے؟ لوگوں کے وسائل ہڑپ کرنا، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنا، غریبوں کے پانی پر قبضہ کر لینا۔ تو جیسا جرم ہوتا ہے ویسی ہی اس جرم کی جو سزا ہوتی ہے اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اب یہ اونٹنی تو نکال لی، صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن اس کے اندر بڑی نشانی ہے، تمہارے ہی جرائم ہیں جو اللہ نے اکٹھے کر کے تمہارے اونٹنی کی شکل میں، تم نے مطالبہ کیا تھا تو جو لوگ جس طرح کے ہوں اسی کے مطابق ان کے لیے کیا ہے، ان کے مطالبات پورے کیے جاتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ نشانی ہے، تم نے مانگی تھی تو تمہارے گناہ لپیٹ کر کیا ہے تمہیں اونٹنی کی شکل میں دے دیے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑے رکھنا کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے خوب۔ یہ لوگ کاشتکار بھی تھے، پہاڑوں سے کیا ہے سبزہ وبزہ اور چیزیں وہ لیتے تھے، چشمہ تھا وہاں سے پانی پیتے تھے۔ اب اونٹنی آ گئی تو اونٹنی کو تو کیا ہے کھانا چاہیے۔ اب پوری بستی میں جتنی غذائی ضروریات تھیں، جتنی فصلیں تھیں اور جتنا پانی تھا اس کا آدھا یہ پی جاتی۔ ظاہر ہے کہ انہی کی لوٹ کھسوٹ کا، گناہوں کا وہ مجموعہ تھا، پوٹ تھی، تو اس نے وہی کام کرنا ہے جس جرائم کے بدلے میں یہ آئے تھے۔ جیسے غریبوں پر ظلم کرتے تھے یہ، تو اب ان کا آدھا پانی تو اونٹنی پی جاتی۔ اس لیے دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کی باری مقرر ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک پورا دن صرف یہی پانی پیے گی اور دوسرا پورا دن تمہارے لیے شرب کا ہوگا۔ شرب کہتے ہیں پانی کے حصے کو۔ تو سیراب کے لیے جو پانی تھا کاشتکاری کے لیے، اس کا بھی ایک دن کا پورا پانی جو ہے وہ پی جاتی تھی اونٹنی، کیونکہ ان کا کام بھی تو جرم کرنے کا تھا، غریبوں کا پانی پیتے تھے، تو وہی گناہ جو ہے وہ اونٹنی کی شکل میں آ گئے تو ان کو بھی تو ہڑپ کرنا ہے نا پانی۔ اسی طریقے سے ایک دن جنگل میں وہ چرتی تو ایک دن سارا کباڑہ کر دیتی، اجاڑ دیتی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ اچھی نشانی مانگی ہے تو ہم تو خود سرمایہ داری کے چکر میں مال لوگوں کا، غریبوں کا ہڑپ کرتے ہیں، یہ ہمارا ہی مال آدھا لے جاتی ہے، پانی بھی آدھا، خوراک بھی آدھی لے جاتی ہے۔ تو پوری بستی کی خوراک آدھی ایک طرف اور آدھی اس اونٹنی کے لیے، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی۔ تو وہ قیدار نامی آدمی جو ہے اس نے کہا کہ جی اس کی اونٹنی کی کونچے کاٹو اور اس کو ختم کرو، اس کو مارو، یہ کیا مصیبت بن گئی ہمارے لیے، ہمارے ہی وسائل ہڑپ کر رہی ہے، یہ اچھی نشانی آئی ہے۔ اب نشانی آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ توبہ اور استغفار کرتے،
کیونکہ وہ ان کے گناہ مجسم گناہ تھے، اپنی استعماریت سے باز آتے، اللہ کے سامنے استغفار کرتے اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اور اسی سے تنبیہ ہو جاتی کہ جیسے اس کے چارہ کھانے، سبزہ کھانے، پانی پینے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی ہم جب کسی غریب کا مال لوٹتے ہیں تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی نشانی تھی کہ یہ ہمیں بھی کیا ہے، ایسی اذیت ہوتی ہے، ہو رہی ہے جیسے ایسے اس غریب کو بھی ہوتی ہے، ان انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ تو توبہ کرتے، استغفار کرتے، اور اللہ میاں سے کہتے کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں، یہ اپنی نشانی واپس لے لو جی۔ اب ہمیں تنبیہ ہو گئی کہ کسی کا مال ہڑپ کرنے سے انسان کو کیا اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو اس کو چھوڑے رکھنا، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے پیے چرے، ولا تمسوہا بسوء، اور اس کو بری نظروں سے مت ہاتھ لگانا۔ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا یا اس کے لیے باقی کام کرنا یہ تو ٹھیک ہے، چھونا اس کو، لیکن بری نیت سے اس کے قریب بھی مت جانا، تمسوہا، چھونا بھی نہیں۔ جانور کے قریب آدمی جاتا ہے پیار کرنے کے لیے، اس کے ساتھ محبت اور چارہ ڈالنے کے لیے تو اور رویہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی کو مارنے اور کاٹنے اور ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے تو اور اس کی حالت ہوتی ہے۔ تو ولا تمسوہا بسوء فیاخذکم عذاب قریب، کہ تمہیں بہت ہی قریب، جلدی، فوراً وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا، کیونکہ جیسے ہی تم اس اونٹنی پر وار کرو گے تو یہ تو تمہارے اپنے گناہوں کی پوٹ ہے، تو یہ گناہ جیسے ہی فضا میں بکھریں گے تو یہ عذاب کا باعث بنیں گے اور تمہیں بھی ہڑپ کر جائیں گے جی، تمہارے لیے بھی تباہی، تمہارا دم گھوٹ دیں گے، تمہاری تمام کی تمام سرگرمیاں رک جائیں گی فوراً۔ فیاخذکم عذاب قریب۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب وہ تنگ آئے ہوئے تھے، بجائے تنبیہ ہونے کے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے، ان کی نظر تو اس غذا اور اس پانی پر تھی جو وہ اونٹنی ہڑپ کر جاتی تھی، ان کی لوٹ کھسوٹ میں کوئی ان کو حصہ نہیں ملتا تھا، ان کے لیے تو بلائی ہوئی مصیبت ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور ایک بندے کو ذمہ داری لگائی کہ بس اس کو جہاں بیٹھی ہوئی ہو، جنگل میں کھانا کھا رہی ہو، تو جاؤ اور اس کے اوپر پیدر پہ وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دو۔ آ کر کہتے ہیں یہ ٹانگوں کی کونچیں ہوتی ہیں، یہ کاٹ دینا، اٹھ نہ سکے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایسے وار کرو، ختم۔ تو فعقروہا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، چلنا پھرنا اس کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ بیٹھی رہے گی تو نہ کھائے گی، نہ ہمارے چشمے تک پہنچے گی، تو یہیں مر کھپ جائے گی۔ وقال، جیسے ہی اس اونٹنی کو انہوں نے کاٹا، صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس بہت ہو چکا، اس کے کاٹنے کے نتیجے میں یہ گناہ جو ہے یہ اس فضا میں پھیلے ہیں۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن کی تمہارے لیے مہلت، بس 3 دن تک اس دنیا میں تم یہاں جو کچھ کھا پی سکتے ہو کھا پی سکتے ہو، بس۔ جب یہی زہر جو اونٹنی کا تھا ان کے سانسوں کے ذریعے سے ان کے دماغ میں سرایت کیا، ان کے وجود پر سرایت کیا، تو بس 3 دن ان کو صرف زندہ رہنے کی مہلت ملی۔ وہی تمام جراثیم، وہی تمام بیکٹیریاز جو اس جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے، ان کے ہی جرائم اور ان کے ہی گناہ تھے، ان پر ایسے حملہ آور ہوئے کہ قرآن کہتا ہے ثلاثۃ ایام، 3 دن کے بعد، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، غیر مکذوب، جھوٹا بالکل نہیں۔ چنانچہ 3 دن کے بعد فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم اور فیصلہ آ چکا تو نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ برحمت منا، ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی اور ذلت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب بہت طاقتور اور بہت زبردست، جو فیصلہ کرے اس کو نافذ کرتا ہے، اس کے مطابق اقدامات کرتا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا،
جیسے ہی وہ فضا، وہ جراثیم وہاں سے گناہوں کے چیزیں جو ہے وہ نکلیں اور ان تمام پر اثر انداز ہونا شروع ہوا، پوری فضا گھیر لی گئی، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک تیسرے دن جب آخری ان کی موت کا وقت ہے تو ایک ایسی چیخ اور آواز نکلی کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں سب کے سب اوندے پڑے ہوئے تھے۔ صلاحیتیں اور استعداد تو بتدریج 3 دنوں میں کم ہو رہی تھی، پھر بس ایک ہی چیخ فرشتے نے لگائی فضا کے اندر تیزی کے ساتھ، جو کانوں کو پھاڑتی ہوئی، دماغوں کو پھاڑتی ہوئی ایسے تیز طریقے سے ان کے دماغ پر اثر انداز ہوئی کہ سب کے سب فی دیارہم جاسمین، اوندھے گرنا یعنی دماغ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر۔ جب دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں وہ کسی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو آدمی جب گرتا ہے تو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، جاسمین کألم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ ایسے طریقے سے سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا کہ کبھی اس بستی کے اندر وہ پوری کی پوری بستیاں اٹھا کر اوپر سے لے کر نیچے پھینکی اور ان کے لیے کیا ہے سزا دی۔ الا، خبردار، اب یہاں کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو، مکے کے مشرکوں کو، مکہ میں یہ نازل ہوئی، ہر واقعے کے بعد اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود اور قوم عاد یہ دونوں انہی عربوں کے دائیں بائیں، ایک یمن کے راستے پر اور ایک شام کے راستے پر واقع تھے، اور ان کے آتے جاتے یہ کھنڈرات خود دیکھتے تھے، ان کو ان کے بارے میں علم تھا مکے کے مشرکوں کو۔ تو قرآن نے کہا دیکھو یہ انجام ہوا ہے، الا ان ثمود کفروا ربہم، سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، الا بعدا لثمود، خبردار پھٹکار اور لعنت ہے سمود کے لیے۔ تو جیسے ان کے لیے خرابی ہے ایسے ہی تمہارے لیے بھی۔ پیچھے بھی کہا تھا پچھلے رکوع میں کہ الا ان عادا کفروا ربہم، یہاں کہا الا ان ثمود کفروا ربہم، اور وہاں بھی کہا تھا بعدا لعاد قوم ہود، کیونکہ عاد کی قوم 2 تھی، تو قوم عاد اولیٰ جو ہود کی قوم ہے اس کا وہاں تذکرہ کیا، اور یہاں سمود کیونکہ ان کے یہاں ایک ہی قوم مشہور تھی، تو الا بعدا لثمود، تو سمود کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ